بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین جو اختلافات ہیں اس کی بنیادی وجہ تعبیرات دین میں اختلاف ہے۔ اہل تسنن دین کو کیسے دیکھتے ہیں، اہل تشیع دین کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ اور یہ ہے وہ بنیادی عنوان جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر چند کتابوں کا مطالعہ کر کے اہل تسنن اہل تشیع سے بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں اور اہل تشیع اہل تسنن سے بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ علمی رویہ نہیں ہے، یہ دین کا طالب علم ایسا نہیں کرتا۔ اہل تسنن کے اپنے اصول و ضوابط ہیں اور اہل تشیع کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ پھر مسلک کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں، اصول اور مقدمے کی بنیاد اگر ہم رکھیں کہ اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے اور شیعہ مکتبہ فکر سے مراد کیا ہے، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ عقیدہ امامت و خلافت وہ بنیادی مسئلہ ہے شیعہ سنی کے مابین، جس کی وجہ سے یہ دو تعبیرات وجود میں آئی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مسلمانوں کا دینی سیاسی رہبر خدا کی عنایت اور خدا کے فضل سے اور اس کے اذن سے متعین ہوک، رائے عامہ سے متعین نہیں ہوک، یہاں سے مسلک کی ابتدا ہوتی ہے، تعبیر دین وجود میں آتی ہے۔ امامیہ کی اپنی تعبیر ہے، تسنن کی اپنی تعبیر ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم تعبیرات دین پر علمی کام نہیں کریں گے، سنی شیعہ بیٹھ کر قرآن فہمی کے حوالے سے جو اختلافات ہیں اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، حدیث فہمی کے حوالے سے جس کو ہم فقہ الحدیث کہتے ہیں، علمی مباحث میں حصہ نہیں لیں گے، مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ سامنے والا مجھ سے بات کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، امامت کو ڈسکس کرے گا، اہل البیت کو ڈسکس کرے گا، عصمت کو ڈسکس کرے گا۔ اب سامنے والا اہل تسنن میں سے قرآن مجید کو اس طرح سے نہیں لیتا۔ اس طرح سے لینے کا مطلب کہ آیات کے مدعا کو سمجھنا کیسے ہے، خدا کا منشا واضح کیسے ہوگا، آیات کو ہم حل کیسے کریں گے، تعارض آ جاتا ہے۔ عربیت کے کئی مسائل ہیں، بلاغت کے کئی مسائل ہیں۔ اسی طرح ایک سنی شیعہ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے۔ اب شیعہ مذہب میں کئی مفسرین پیدا ہوئے، مختلف مناہج ہیں قرآن مجید پر غور کرنے کے، سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، آیات کے باہمی ربط کو دیکھا جاتا ہے، لفظ کو دیکھا جاتا ہے، لغت میں جا کر ایک لفظ کے 3-4 معنی ہیں، دلیل کے ساتھ کسی ایک معنی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ علی ھذا القیاس کئی طریقہ کار ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ۔ اسی طرح حدیث میں دیکھ لیں، اخبار احاد پر آپ دیکھ لیں کتنی بحثیں ہیں۔ احناف کا اپنا موقف ہے، شوافی کا اپنا موقف ہے، مالکیہ کا اپنا موقف ہے، حنابلہ کا اپنا موقف ہے۔ پھر عقائد و نظریات میں خبر واحد کو اکثر محدثین اور فقہا کے ہاں بھی دیکھ لیں حجت نہیں مانا جاتا، اور یہ بات عقلاً بھی درست ہے کہ عقیدہ خبر متواتر سے ہی واضح ہوگا، جو قرآن میں ہے اور جو سنت متواترہ میں ہے۔ اسی طرح پھر فقہی احکام میں دیکھ لیں کہ حدیث کا قرآن سے ٹکراؤ ہے، اب اس ٹکراؤ کو دور کیسے کرنا ہے۔ کسی مجتہد کے نزدیک ٹکراؤ دور نہیں ہوا، وہ روایت کو ترک کر دے گا، قرآن پر عمل کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات قرآن کی آیت کی تعویل کی جاتی ہے خبر واحد کی روشنی میں، اکثر اہل علم نے اس کو جائز نہیں سمجھا۔ تشیع کے ہاں بھی بہت سے ایسے اہل علم ہیں جو خبر واحد کو قرآن پر قاضی نہیں مانتے۔ اسی طرح ہم تاریخ پر آ جائیں، تاریخ کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے مابین جو مشاجرات رپورٹ ہوئے ہیں انہیں کیسے سمجھنا ہے۔ کیا ہم ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کی بات پر یقین کر لیں؟ میں نے جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق
شیخین کریمین کے دفاع پر جو علمی کام کیا ہے، اس کے اصول اور مبادی میں میں نے تاریخی روایات پر غور کرنے کے اصول بیان کیے ہیں، اہل علم کے سامنے ہے کہ تاریخی روایت پر غور کیسے کرنا ہے، تاریخی روایات کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے۔ کسی معتبر شخصیت پر الزام لگ رہا ہے قتل کا، چوری کا، جھوٹ کا، زنا کا، یا اس کی صداقت پر اعتراض ہو رہا ہے، اس کے ایمان پر اعتراض ہو رہا ہے، تو کیا اکا دکا روایات سے ہم مان لیں گے؟ عدالت بھی شبہے پر حد کو ساقط کر دیتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ ہے وہ پورا پیرامیٹر مذہبی بیانیہ کہ ہم اسٹیبلشڈ نالج کی روشنی میں سنی شیعہ مسائل کو سامنے رکھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے وحدت کی طرف آئیں، قرآن مجید کو سمجھنے کا جو فطری معیار ہے اس کی طرف آئیں۔ کسی بھی کتاب کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، تو ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لفظ کو دیکھتے ہیں، تالیف جملہ کو دیکھتے ہیں، سیاق سباق کو دیکھتے ہیں، باہمی ربط کو دیکھتے ہیں، اس پوری کتاب کے منہج کو دیکھتے ہیں۔ مزید بھی اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح احادیث کی طرف آ جائیں تو احادیث کو کیسے سمجھنا ہے، سنت متواترہ کیا ہے، خبر واحد کیا ہے، کس بحث میں ہم قرآن کو ترجیح دیں گے، کس بحث میں ہم حدیث کو ترجیح دیں گے، یہ پوری بحث ہے۔ اور تاریخی روایات میں فضائل کے باب میں لیں گے، الزام کے باب میں لیں گے، مطلقاً باب میں لیں گے، اہل بیت سے متعلق کوئی کمزور پہلو ہے وہ بھی لے لیں گے، صحابہ کرام سے متعلق کوئی کمزور پہلو ہے ہم وہ بھی لے لیں گے، یا نہیں؟ اہل بیت سے متعلق کمزور پہلو چاہے ثقہ راوی بھی بیان کرے ہرگز نہیں لیں گے، اور صحابہ کرام سے متعلق کوئی کمزور پہلو کمزور سے کمزور راوی بھی بیان کرے تو ہم لے لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو خدارہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے بیٹھیں اور اسٹیبلشڈ نالج، ضربہ زید امرن، زید نے مارا امر کو، یہ اسٹیبلشڈ ہے۔ اب امر منصوب ہی رہے گا چونکہ وہ مفعول ہے، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ثابت شدہ علوم اور فنون جہاں اختلاف رائے ہو جائے، علوم اور فنون میں، اور اس کی گنجائش بھی ہو، وہاں ہمیں سینہ چوڑا کر کے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے، ہمارے ہاں تو ابھی اس پر بھی بحث ہے۔ بعض تو قرآن کو مبہم مانتے ہیں، قطعی الدلالہ نہیں مانتے، قرآن کی زبان کو محفوظ نہیں مانتے، کچھ ناسخ اور منسوخ کی بحثیں ہیں، کچھ تحریف کی بحثیں ہیں، جس کو وہ کچھ اور نام دیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں روایات، یعنی کہ راوی نے بتانا ہے کہ قرآن ناقص ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کا قولی تواتر بیان کر رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی سرگزشت انظار ہے اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اکا دکا روایات سے ہم قرآن کو معاذ اللہ مجروح کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح آئیں فقہ القرآن پر کام کریں، فقہ الحدیث پر کام کریں، فقہ التاریخ پر کام کریں۔ اس کے نتیجے میں جو سوچ ڈیولپ ہوگی، جس کو ہم تعبیر دین بھی کہتے ہیں، مسلکی تعبیرات سے کوئی چڑ نہیں ہے، میں بات کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہا۔ اصول کافی کا کیا منہج ہے، کسی سنی کو پتا ہے؟ بخاری مسلم کا کیا منہج ہے، کسی شیعہ کو پتا ہے؟ روایات پیش کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یا آیات پیش کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمیں اصول میں، فنون میں مذہبی بیانیے کو سمجھنا ہے کہ قرآن کی آیت کا مدعا کیسے متعین ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو قول بیان کیا جا رہا ہے، جو عمل بیان کیا جا رہا ہے، کہ پوری امت کے لیے وہ عمل کافی ہے، نجات کا مدار ہے اس پر، خبر واحد ہے، سنت متواترہ ہے، تاریخی روایات ہیں، تو اس پر علمی کام ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے طریقے میں ہی اختلاف ہے، تو اس پر بات ہونی چاہیے۔ حسن اللہ یاری صاحب سے میں نے 3 سیشن میں اسی پر بات کی، معذرت کے ساتھ میں سمجھا نہیں سکا یا وہ سمجھ نہیں سکے، وہ بار بار روایات پیش کرتے رہے، آیات پیش کرتے رہے۔ ارے بھائی، آیت کا مدعا واضح کیسے ہوگا؟ امامت پر تو بعد میں بات کریں گے، اہل بیت کی عصمت پر ہم بعد میں بات کریں گے، آیت کا مدعا کیسے واضح ہوگا؟
عین ممکن ہے آپ کے نزدیک یا میرے نزدیک ہم قرآن مجید پر تدبر کرنے کے طریقے میں ہی مسئلہ کر گئے ہوں، احادیث مبارکہ پر غور کرنے میں ہی مسئلہ کر گئے ہوں، تو جہاں سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔